مسجد بناؤ، اس کو آباد کر کے دیکھو اعمال سے، مال سے نہیں. اور مسجد میں پیسہ لگے حلال حرام کا نہیں. پھر دیکھو مشرکین مکہ ہیں، انہوں نے حرام پیسہ لگنے نہیں دیا، اپنے حلال روزے سے کعبے کی تعمیر کی ہے. مسجد کی تعمیر تقوی سے ہوتی ہے. ہمیں تعمیر نہیں چاہیے، ہمیں مسجد کے اعمال. مسجد اعمال سے خوبصورت ہوتی ہے، مال سے نہیں بھائی. مسجد کو تالا لگانا شریعت میں منع ہے. آج مسجد اتنی خوبصورت بنا دی، تالے لگانے پڑنے. مسجد کو تالا نہیں لگانا چاہیے. مسجد سادی ہو، پیسہ تعمیر پہ نہیں تعلیم پہ لگے. بدترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو، کسی بھی تعمیر پہ. اس لیے کہا غریبوں سے مال لو، امیروں سے وقت لو. آج ہم الٹے دین پہ ہیں، امیروں سے مال لیتے ہیں، غریبوں سے وقت. کوئی دین میں تبدیلی نہیں آ رہی. امیروں سے وقت لو، امیر وقت نہیں دیتا. غریبوں سے مال دو، قربانی بنے گی. اللہ دین کو سالوں میں صدیوں کی ترقی دے دیں گے. تو میرے پیارو کلمہ دل میں کیسے اترے گا؟ اس کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کا کلمہ دل میں آ گیا، علامت کیا ہے؟ جیسی سامنے نام محتر آئے گی، نظر نیچی ہو جائے گی. آج میرے پیارو سارا دن مسلمان واٹس ایپ پہ لڑکیاں دیکھتا ہے، کرکٹ میچ میں لڑکیاں ناچتے دیکھتا ہے، رات کو انڈین فلم دیکھتا ہے، صبح پاکستان ٹیم کے لیے دعائیں کرتا ہے. انڈین فلم میں انڈین پسند، ٹیم پاکستان پسند. پتہ نہیں کون سا اسلام ہے. جب ایمان گڑبڑ ہوتا ہے دل بے چین ہوتا ہے. مسجد میں دل نہیں لگتا، اس کا اللہ کی مسجد سے باہر کر دیتا. فرمایا جس کو کثرت سے مسجد کا عادی دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دے دینا. جب ایمان دل میں آتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے دل اللہ کا نام سن کے لرز جاتے ہیں. آج اللہ کے نام سن کے ہمیں سستی نیند آتی ہے نا. فرمایا جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کے ایمان کو بڑھاتی ہیں، ہمیں بیان میں نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی T20 میچ میں نیند نہیں آئی. T20 کتنا ہوتا ہے؟ 20 اوور کا میچ. 20 اوور کا میچ مسلمان 5 گھنٹے دیکھتے ہیں، نیند نہیں آتی. اور 20 رکعت تراویح ان سے پڑھی نہیں جاتی، سارا تراویح نیند سے بھری ہوتی ہے. کھیل تماشا دیکھنے کے لیے تیار. 8 گھنٹے ون ڈے میچ دیکھتے ہیں، 1 گھنٹے مولوی صاحب کا بیان نہیں سن سکتے، اللہ کی بات نہیں سن سکتے. یہاں اصلی جنازہ لا کے رکھ دیں، اصلی جنازہ، سب گپے مارے ہوں گے یار جنازہ موبائل پہ. اور یہاں اسکرین لگا دیں اور فلم انڈین لگا دیں جس میں ایک ہیروئن مرے، سارے مسلمان غور سے دیکھ رہے ہوں گے ہیروئن کیسی مر رہی ہے. اس پہ آنسو بھی نکل رہے ہوں گے. دل لوٹے جنازے پہ رونا آتا ہے، اصلی جنازے پہ ہنسی آتی ہے. یہ آج مسلمان کا حال ہے. کیوں؟ ایمان دل سے نکلا ہوا ہے. میرے پیاروں مرنے سے پہلے اس میں ڈالنا ہے، ورنہ پھنس جائیں گے. 50,000 سال کا ایک دن ہے قیامت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، دنیا میں آج تک کوئی جلنے کا پین کلر نہیں آیا. ہمارے محلے میں ایک لڑکا جلا، 70% جل گیا. اس کو بے ہوش کیا تب بھی تڑپ رہا تھا جلنے کی وجہ سے. قیامت تک جلنے کی کوئی دوائی نہیں آئی. کیوں؟ جہنم میں جلنا ہی جلنا ہے، جلنا ہی جلنا ہے. فرمایا جو سب سے چھوٹی جہنم ہے، اگر اللہ اس سے نکال دے تھوڑی دیر کے لیے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دے، سب سے چھوٹی جہنم سے نکال آگ سے اور دنیا کی سب سے بڑی آگ میں ڈال دیا، کہا اس کو اس میں نیند آ جائے گی، جہنم کے کیا آؤ گے میرے پیاروں. لیکن آج مسلمان اس سے ڈر نہیں رہا. سارا ڈر دنیا کا ہے، کوئی خوف نہیں. مرنے کے بعد پیاس کا بھوک کا کیا ہوگا، مرنے سے پہلے کا بس ڈر اور غم ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ایک ایک رائی کے دانے کے برابر خیر تجھے دکھاؤں گا، ایک ایک رائی کے دانے کے برابر شر تجھے دکھاؤں گا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. اللہ تیری طاق میں لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے سمجھا رہا ہے، تجھے تکلیف دے رہا ہے. کیوں؟ کہ تیری پکڑ کا ایک دن ہے، بچ جا. دیکھو میرے پیارو بعض لوگ گناہ کرتے ہیں. یار سعید بھائی ہمیں بکواس کر رہے ہیں، لڑکی کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں دیکھتا رہ دیکھتا رہ، میں نے تیری پکڑ رکھی ہے، 2030 میں پکڑوں گا جب تک تجھے سمجھاؤں گا. فرعون نے 70,000 بچے ذبح کیے، اللہ نے پکڑا نہیں. اللہ نے نبی بھیجا، جاؤ موسیٰ سمجھاؤ، جاؤ سمجھاؤ. 40 سال سمجھایا. کہا موسیٰ میں اس کو غرق کروں گا، لیکن میں نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے اس کی پکڑ 40 سال بعد کروں گا. ہم سب کی پکڑ ایک دن لکھی ہے، ٹائم بھی لکھا ہے، اس دن اس کو کوئی نبی بھی بچا نہیں سکے گا. میرے پیارے دوستو ایمان دل میں لے آئے. ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ ایمان کی علامتیں کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ راتوں کو اٹھ کے تہجد پڑھیں گے. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھایا، اے حارث صبح کس حالت میں کی؟ کہا ایمان کی حالت میں. کہا ہر چیز کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ رات کو تہجد پڑھتا ہوں. قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کون ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ایمان والے وہ ہیں جن کے بستر ان کے پہلو جفا کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے وفا کہ ان کو وفا ہے مال سے، بیوی سے، شوہر سے، ان کو بستر سے جفا ہوتی ہے، وفا کو الٹا. یہ رات کو بستر سے جفا کرتے ہیں
اور کھڑے ہو جاتے मुसल्ले पे اور अपने रब को खौफ और उम्मीद से पुकारते हैं, ये ईमान वाले हैं। आज तो मुसलमान फजर नहीं पढ़ता भाई, पूरे पाकिस्तान घूम के बता रहा हूँ 98% मुसलमान फजर नहीं पढ़ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खा के बदवानी दी, 70 सहाबा शहीद करवा के बदवानी दी, अपने दंदान मुबारक शहीद करके बदवानी दी, अपने चेहरे को मुबारक को जख्म करके बदवानी दी। उस मुसलमान को बदवा दिए, नमाज पढ़ लेता है, ए अल्लाह मेरा दिल चाहता है ईंधन इकट्ठा करूं, नौजवान जमा करूं, इसके घर को आग लगा दूं। फिर मैं जो बिलाउजर घर में नमाज पढ़ता है, मुअज्जिन की अजान पे मस्जिद नहीं आता, ये कुफर कर रहा है, ये निफाक कर रहा है, ये जालिम आदमी है। अल्लाह जालिम आदमी की मदद नहीं करता। इतना बड़ा रब इसको बुला रहा है, इतना बड़ा रब। ये अलामत बता रहा हूं ईमान की भाई, डरे पहले। और मेरे प्यारो, अल्लाह के यहां बहुत आसानियां हैं, यूं अल्लाह माफ करते हैं, यूं फरमाए एक मक्खी के सर के बगैर आंसू गिरा लो, या अल्लाह मैंने तेरा घर छोड़ दिया, तूने मेरे दुकानों में ख्वार कर दिया, मुझे घर से तो सारे मुसलमान दुबई फिर रहे, बीवियां यहां हैं चौड़ दुबई, तोड़ दिया घर अल्लाह ने। एक आदमी से सऊदी अरब मिला मैं, तो ऐसे खड़ा मैं, अभी उसने मुझे मिला है, भाई ये मोबाइल बंद कर दो, जेब में डाल लो, मुझे मिला है वो, अभी मिल के गया है, वहीं फोन पे बात कर रहा था, ब्रेन हेमरेज गिर गया, उसको अस्पताल में सऊदी अरब में लिटाया, उसको शॉक्स दिए, इंतकाल कर गया। मैंने दोस्त से पूछा इसको क्या हुआ, कहता है ये बीमार हो गया है, 30 साल से सऊदी अरब में, 5 साल बाद एक दफा घर जाता है। 20 बच्चों को फोन किया कि मैं अब बीमार हो गया हूं, सऊदियों ने कहा घर चले जाओ, अब मैं नाकार हूं, किसी काम का नहीं हूं। तो 20 बच्चों ने कहा है कि तुम हमारे काम के लिए वहीं रहो, वहीं मरो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। ये बात सुन के इंतकाल कर गया। ये बच्चे काम नहीं आएंगे, हमारे कब्रिस्तान में नहीं आएंगे, ये बीवियां काम नहीं आएंगी, हमारे बाद निकाह कर लेंगी, हदीसों में अपने पास से नहीं मार रहा। मेरे बच्चे अभी मेरे पास जिंदगी में नहीं आते, मेरे कब्रिस्तान कब आएंगे मेरे प्यारों। ईमान वाले कौन है, रातों को बिस्तर से उठ के तहज्जुद पढ़ते हैं। या रसूल अल्लाह तहज्जुद पढ़ता हूं, दिल में रोजा रखता हूं। आज कितने मुसलमान रोजा रखते हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर जुमेरात का हमेशा रोजा रखते थे। रोजे से तकवा आता है, और तकवा अगर आ गया ना, अल्लाह कुरान में कहते हैं वमन यत्तक़िल्लाह, अगर तेरे अंदर तकवा आ गया, यजअल लहू मखरजा, मैं अल्लाह तुझे हर मुश्किल से खुद निकालूंगा, व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, रोजी तुझे वहां से दूंगा जहां से तुझे गुमान नहीं होगा। मेरे प्यारो, हमारी रोजी आसमानों में नीचे नहीं है, अल्लाह के वास्ते समझ जाओ। इंजमाम समझ गया यूसुफ में, जुनेद, रोजी नीचे नहीं है। जो ईमान वाले होते हैं उनकी रोजी का निजाम अलग है, बेईमानों की रोजी अलग है। आज हमें भी बेईमानों वाली रोजी मिल रही है, दुकान में ख्वार हो, फैक्ट्री में ख्वार हो, इसकी नौकरी करो, इससे जलील हो। ईमान वालों को इज्जत वाली रोजी मिलती है। अमेरिका में आंखों से देख के आ रहा हूं, ईमान वाले इज्जत